ہیں، اور آج موجودہ حالات میں بہت سے ایسی تنظیمیں ہیں، بہت سے ایسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سماجی جماعتیں ہیں، ملی تنظیمیں ہیں، بہت سے ایسے ادارے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مل جل کر ایک دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ موجودہ حالات کو ہر کوئی جانتا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا میں جیسے جیسے یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، مسائل ویسے ویسے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ مشکلات میں لوگوں کی اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ جو مصائب اور مشکلات کا یہ جو وقت ہے، اس وقت میں جو بڑی بڑی تنظیمیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اور مختلف ادارے مل کر، مختلف کمیونٹی مل کر دوسروں کی مدد کا جو جذبہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے، وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے گوشے گزار کروں، کنز العمال کی حدیث پاک ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا پیارا فرمان عالی شان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ غریب مسلمانوں کی مدد کرنا، جو مسلمان غریب ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، لاچار ہے، جس کے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے، کمزور ہے، ایسے غریب مسلمانوں کی مدد کرنا یہ خیر خواہی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی، حاجت روائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو پوری کیا، وہ بیمار تھا تو اس کی بیماری میں اس کا ساتھ دیا، اس کے پاس اپنی بیماری سے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، کمزور تھا، اس نے اس غریب مسلمان کی حاجت پوری کیا، بھوکا تھا تو کھلایا، برہنہ تھا تو لباس پہنایا، مالی استطاعت سے کمزور تھا تو اس کی مدد کی، بیمار تھا تو اس کا ساتھ دیا، اس کی خدمت کی۔ جس نے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی، اس کی حاجت کو پوری کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ حاجت کو پوری کرنے والا ایسا ہے جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، ساری عمر اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ویسا جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہے وہ تمام لوگ جو ان حالات میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے، کمزوروں کی مدد کے لیے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ کئی ایسے مریض جو مرض میں مبتلا ہو گئے، کرونا وائرس میں گرفتار ہو گئے اور اس کووڈ-19 کا شکار ہو گئے، انہیں آکسیجن کے لیے سانس کی دشواری ہو رہی ہے، سلنڈر کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو بہت سے لوگوں نے ان کے لیے سلنڈر کا انتظام کیا، فری میں، مفت، بغیر کسی معاوضے کے لیے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیڈ نہیں ہے تو ان کے لیے بیڈ کا انتظام کیا جا رہا ہے، رہنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، ان کے لیے دوائیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، یہ مریضوں کی عیادت کی جا رہی ہے، یہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ اور خاص طور پر ہر ضرورت مند کی مدد کرنے کی فضیلت تو بہت ہے، لیکن خاص طور پر جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اور مریض بن جاتا ہے، اس مریض کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا، عیادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مزاج پرسی کرنا، کسی بیمار کے پاس جانا، اس کی طبیعت کو دریافت کرنا اور یہ پوچھنا کہ وہ کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کو عیادت کہتے ہیں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مریض کی جس نے عیادت کی، جب تک وہ بیٹھ نہ جائے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے دریائے رحمت میں وہ غوطہ لگانے والے کی طرح ہوتا ہے، رحمت کے دریا میں وہ غوطہ لگانے والے کی طرح ہے۔ اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ رحمت الہی کے دریا میں ڈوب چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ کوئی انسان کسی دریا میں جائے اور جا کر اس میں ڈوب جائے تو سارا پانی اس کے جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچ جاتا ہے، کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، جسم کے بالوں کے اندر، اس کے کانوں میں، اس کی ناک میں، ہر مقام تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح مریض کی عیادت کرنے والا، اس کے پاس بیٹھنے والا ایسا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے دریا میں ڈوب چکا ہے، اور وہ رحمت نہ صرف اسے پہنچے گی بلکہ اس کی ذریعے سے اللہ اس کی نسلوں میں بھی رحمت عطا فرمائے گا، اس کی اولاد میں بھی رحمت عطا فرمائے گا،
اس کی دنیا میں بھی، اس کے کاروبار میں، تجارت میں، عمر میں، اس کی ساری دنیا اور آخرت میں وہ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایک مریض کی عیادت کرنے پر اتنا ثواب ہے، تو جو لوگ مریض کی خدمت کرتے ہیں، اور اس موجودہ حالات میں جو بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو مریضوں کی خدمت خلوص سے کیا کر رہے ہیں، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں، بہت سے وہ لوگ جو مالی طور پر مریضوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت سے وہ تنظیمیں، وہ ادارے، وہ شخصیتیں، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، بلا لحاظ مذہب و ملت، جو ہر ایک کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کیسی اپنی رحمتوں سے سرفراز نہیں فرمائے گا۔ تو یہ وقت ہے کہ خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، دوسروں کی مدد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور دوسروں کی بھلائی چاہنے کا جذبہ ہمارے سینوں میں پیدا ہو۔ اسی لیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ آج ساری دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے اور اس مرض سے ہم کو چھٹکارا مل جائے، اس وبا کا خاتمہ ہو جائے۔ اس وبا کے خاتمے کے لیے اور اس مرض سے چھٹکارے کے لیے ایک حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو، بندو اگر تم میری رحمت چاہتے ہو، میری رحمت کے طلبگار ہو، میرے رحمت کے تم محتاج ہو، رحمت کے طلبگار ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری مخلوق پر رحم کرو، تم میری مخلوق پر ہمدردی کرو، مہربانی کرو، ان کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو۔ تم میری مخلوق پر مہربانی کرو گے تو میری رحمت ضرور تمہیں ملے گی۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ مدد کرنے کا جذبہ، یہ خیر خواہی کا جذبہ آج ہمارے سینوں میں پیدا ہونے کی انتہائی سخت ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ انتہائی قابل مبارکباد ہے۔ اور اس طرح نہ صرف چند لوگوں میں لیکن بہت سے لوگوں میں یہ صفت پیدا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کا ساتھ ہونا چاہیے، اور جب ایک دوسرے کا ساتھ کسی کام میں ہوتا ہے تو اس پر اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر رہا کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ جہاں پر جماعت ہوتی ہے، اکثریت ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کا ہاتھ۔ اللہ کا ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہمارا ہاتھ ہے، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ رہتی ہے، خدا کا کرم ان کے ساتھ ہوتا ہے جب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو خیر خواہانہ جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کی بھلائی کا جذبہ، دوسروں کو اپنی ذات سے نفع پہنچانے کا جذبہ، یہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، اللہ والوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔